ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا شدت پسندی اور قتل و غارت سے مذہب کا دفاع کیا جا سکتا ہے. ماروی سرور صاحبہ، ہمارے ہاں ایک ٹرم چلی ہوئی ہے لبرلزم، سیکولرزم. وہاں پہ بھی ہمیں انتہا پسندی نظر آتی ہے کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو برداشت کرنے کی سخت نہیں ہے شاید ہم میں. دیکھیے، لبرل کے ساتھ انتہا پسند کا لفظ تو ویسے ایک آکسی مورون ہے، یعنی لبرل اور سیکولر کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے. پوسٹ ماڈرنٹی کے فنامنا میں اگر اسے ایگزامن کریں تو شاید یہی چیز سامنے آتی ہے کہ القاعدہ از اے پوسٹ ماڈرنسٹ آرگنائزیشن. وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ابھی اگر آپ مجھ سے لبرل اور ایکسٹریمزم کو، یہ ایک انصار عباسی فینومینا چلا ہوا ہے کہ جس میں لبرل ایکسٹریمسٹ ایک نئی ٹرم کر لی ہے، اور نہ یہ معلوم ہے کہ لبرل کیا ہوتا ہے، نہ یہ معلوم ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے القاعدہ اینڈ واٹ اٹ مینس ٹو بی ماڈرن. یہ تو بالکل ایک الگ بحث ہے. ہم اس وقت اگر بلاسفیمی لا کے اوپر بات کر رہے ہیں تو میں اس موضوع پہ اس میں بھی ہمارے معاشرے میں دو شدت پسندانہ رویے ہیں جس کے مولانا صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور جو کچھ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں سلمان تاثیر کے قتل کے بعد وہ چیزیں بہت نمایاں ہو گئی ہیں. گھر گھر میں وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہم اکوموڈیشن جو ہے دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سے اکوموڈیٹ نہیں کر رہے. دیکھیں اکوموڈیٹ کیا، آپ دیکھیں ایک قانون کی بات ہو رہی ہے کہ اس قانون میں سغم ہے، اور وہ سغم ایسے ہیں کہ اس سے انسانیت کو تکلیف ہو رہی ہے، فائدہ نہیں ہو رہا، اس کو چینج. اب اس میں مجھے بتائیے کہ انتہا پسندی کیا ہے. اس قانون کی وجہ سے جو ایک معاشرے کے اندر شدت آ رہی ہے، ایک شدت جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ایک پبلک ویجیلانٹزم کا ہو رہا ہے، اور دوسرا جو آپ نے بھی بات کی انسائٹمنٹ ٹو مرڈر، یعنی آپ کو کتنے ہی فتوے مل گئے ہیں. ابھی پرسوں جو شہری رحمان کے خلاف ایک فتویٰ ان کو مرتد قرار دے دیا گیا. بھائی آپ خدا کی کرسی پر براجمان ہو گئے، اور اس پہ ایف آئی آر سٹیٹ بھی نہیں رجسٹر کرتی. برس صاحب اس پہ قوانین کیا کہتے ہیں انسائٹمنٹ ٹو مرڈر؟ دیکھیں جی، قوانین تو دے آر کلیئر. ہم تھوڑی سی بات کو ڈیویٹ کر رہے ہیں یہاں، جو ہے نا بات ڈیویٹ نہیں کرنی. انسائٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس ٹوٹل چیز کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ ہم اس میں وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں بیٹھ کے یا سوسائٹی کو اس چیز میں راستہ بتائیں بیرسٹر صاحب. راستہ یہ دیکھیں جی، آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس ملک میں سپریم لا ہے کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری. ٹھیک ہے، یہ سارے مین میڈ لاز ہیں. کوئی بندہ بھی نہیں کہہ رہا اس میں اگر کوئی امینڈمنٹ کی بات ہو رہی تھی، وہ امینڈمنٹ کی بات اس لیے ہو رہی تھی کہ غلط بندہ نہ پکڑا جائے. آپ کی عدالتوں نے ہر جگہ ججمنٹ دی ہے جس میں بار بار انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے کہ اس قانون میں یہ بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ غلط بندہ پکڑا گیا. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ 295B جس میں قرآن کے ساتھ بے رحمتی کا ذکر کیا گیا ہے، ایک بندہ اگر یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے جی میں ایک سچا مسلمان ہوں اور میں نے یہ عمل نہیں کیا، تو یہ 2003 کی ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی، اس نے کہا کہ دس مین از ایکوٹڈ. قانون کے اندر بہت سارے لوازمات ہیں جو کہ پورے نہیں ہو رہے. ڈاکٹر پرویز ادھائی صاحب، علاج کیا ہے اس کا؟ جو معاشرے کی بیماری ہے اس کا علاج کیا ہے؟ یہ بیماری اس لیے ہے کہ حکومت وقت اتنی کمزور ہے کہ وہ قانون کی پاسداری نہیں کر سکتی، کہ وہ اس کی انفورسمنٹ نہیں کر سکتی، اور جب یہ دوسری طرف سے قوتیں اوپر اٹھتی ہیں تو وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. یہاں تک کہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں اگر میرے سامنے کوئی گستاخ رسول ہوتا میں تو خود اس پہ گولی چلا دیتا، بجائے یہ کہنے کے کہ اس پر کیس چلایا جائے، اس پہ مقدمہ چلایا جائے، اور اگر وہ اس جرم میں ملوث تھا تو اس کو پھر سزا دی جائے. اس نے کہا کہ میں خود اپنے ہاتھوں میں قانون لیتا ہوں. ریسپیکٹ فار رول آف لا انٹیریئر منسٹر کی طرف سے بھی نہیں ہے، منسٹر آف انٹیریئر کی طرف سے بھی نہیں ہے، اور یہ چیز ہے جو اب معاشرے میں سرایت کر گئی ہے. تو اس کا آپ نے حل پوچھا، میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جو جنون پھیلایا گیا ہے اس کو سرکاری طور پر ختم کرنے کی ضرورت ہے. جو علماء اپنی مساجد سے ایسی تقاریر کرتے ہیں جس سے اشتعال پھیلتا ہے ان پر کارروائی کی جائے. اب آپ یہ دیکھیں مصر میں، سارے مصر میں ایک ہی خطبہ نشر ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں مختلف مساجد میں ایسے خطبات فوجی یونٹوں میں ایک خطبہ ہو گیا. ویسے جی یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک اور اہم بات ہے، آپ نے پوچھا اس کا حل کیا، وہ یہ کہ جو ہم تعلیم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، جو کتابوں میں نفرتیں بھری ہوئی ہیں،
اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو ہم ایک دوسرے کو کریکولم برداشت ریویژن نہیں کافی کر عرصے سے چل رہا ہے. اس میں ایک حل اور ہے کہ فوری طور پہ کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لائبل لاز کو اس کے اندر شامل کیا جائے, 295D اس میں شامل کریں, اور اگر کوئی جھوٹا مقدمہ درج کرتا ہے اس کو سخت سے سخت سزا تجویز کی جائے اس میں. اونلی دین یو کین, جو جیسے قذف تھا وہ تبھی ہوگا اگر پارلیمان اس پہ بات کرنے کے لیے آمادہ ہو. مولانا طاہر اشرفی صاحب, آپ کے خیال میں اس کا علاج کیا ہے, اور یہ جو شدت پسندی بڑھ رہی ہے معاشرے میں اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں بریسٹر صاحب سے بھی اور بھائی صاحب سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ آپ قانون کو اتنا مضبوط کریں. آپ دیکھیے, مجھے آج ہی زاہد قاسمی صاحب نے بتایا, مجھے پتا تھا کہ انہوں نے کیس واپس لے لیا. پچھلے 12 ربیع الاول کو فیصل آباد میں 700 قرآن کریم جلائے گئے, احادیث کی کتب جلی, پرچہ درج ہوا, بعد میں وہ غائب ہو گیا, کوئی ملزم نہیں, سب کی ٹی وی پہ فوٹیج ہے, سب کچھ ہے. میں گزارش کروں گا کہ پہلے تو ہے قانون پہ حکمران بھی عمل کریں, وہ بھی کوئی ایسی کوشش نہ کریں کہ جس سے قانون کا مذاق اڑے, اور قانون پہ علماء بھی عمل کریں, قانون پہ عوام بھی عمل کرے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جنونیت کوئی بھی پھیلانے کی کوشش نہ کرے, کوئی بھی ایسی انتہا کی طرف جانے کی کوشش نہ کرے جس کے نتیجے میں ہمیں حادثات کا شکار ہونا پڑے, خواہ وہ علماء ہوں, خواہ وہ دینی طبقہ ہو, خواہ وہ لیفٹسٹ ہوں, خواہ وہ رائٹسٹ ہوں. وہ یہ خیال کریں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے, اس میں اقلیتیں رہتی ہیں, ہم سب نے مل جل کر رہنا ہے. یہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اور اس کے خلاف قانون حرکت میں نہ آئے. یہاں یہ بھی ممکن نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی, یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہوگی کہ میں یا کوئی بھی اور شخص اپنی سیاست کے لیے, اپنے مفاد کے لیے, اپنے نظریے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا نام استعمال کر کے اپنی سیاست چمکائیں. میں یہ گزارش کروں گا کہ مذہبی قوتوں کو بھی چاہیے. آسیہ کا معاملہ عدالت میں ہے, ہائی کورٹ میں اس وقت ہے. ممتاز قادری کا معاملہ آج عدالت میں چلا گیا. سلمان تاثیر اللہ کے پاس چلے گئے, ان کا اب اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. ہمیں عدالتوں کے فیصلوں کا انتظار کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ہاتھوں میں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کھڑے ہو کے مجمع کے اندر جو ہے پہلے کچھ کہیں پھر کچھ کہیں. ہمیں اپنی سیاست کے لیے مذہب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمیں مذہب کو, مذہب کی اقدار کو دیکھنا چاہیے. اسلام جو ہے وہ اقلیتوں کو اکثریت سے زیادہ حقوق دیتا ہے. اسلام کے تو جنگ کے جو اصول ہیں ارشد صاحب, وہ بھی اتنے زبردست ہیں, اتنے اچھے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اور پھر ہم کیسے ایسے معاشرے میں رہ سکتے ہیں جہاں درندگی کا نظام ہو جائے. ہمیں مقدس شخصیات, خواہ وہ صحابہ اکرام ہوں, خواہ اہل بیت ہوں, امہات المومنین ہوں, دیگر مذاہب کی, مسلمان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. مولانا طاہر اشرفی صاحب, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی, بریسٹر شکر ماوی سلمہ صاحبہ, آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, نتائج آپ نے خود اخذ کرنے ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.